بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جناب وہ الیکشن لڑ سکیں گے، اور پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹس ہیں یا مائنورٹی سیٹس جو ہیں ان کا کیا بنے گا، الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرے گا، اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں جناب اپنی خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے کولیگز کو کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ویکینڈ ان اسلام آباد، کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں جو سندھ سے جن کا تعلق ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ واپس جانا چاہتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جناب کراچی میں گرمی بہت ہے اور کراچی میں جناب اس وقت جناب کنجیشن بھی بہت ہے، بمپر ٹو بمپر یہاں وہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں ٹریفک کے، لیکن پھر بھی وہ واپس جانا چاہتے ہیں. اس لیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جناب آخری ویکینڈ تھے، پھر تسی واپس چلے جاؤ گے. دیٹ مینس کہ جناب اب جو ہے اس ویکینڈ کے اندر یا اسی ویک کے اندر لیٹ می پٹ اٹ دس وے، یہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. 26 اس میں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ہیں جناب، اور جس پہ جناب اتفاق ہو چکا ہے. آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کی بات کریں تو گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جناب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے ایک پیج پر ہے، یعنی کہ ان کا جناب سب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی. لیکن عامر ڈوگر صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں جناب کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس سے جناب ہمیں اختلافات ہیں. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون کیا کہنا چاہ رہا ہے کون کیا. مجھے ویل دیر آر ٹو ویوز اباؤٹ دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ود ان پی ٹی آئی. شاہدہ بی بی میرے ساتھ موجود ہے، شاہدہ اختر بی بی، ویری ریسپیکٹفل فار می، جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے. حمید گل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے اور علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے میں شاہدہ بی بی سے بات کر لوں کیونکہ شاہدہ بی بی کا تعلق جے یو آئی ایف سے ہے، اور ذرا پوچھ لیں کہ مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. واقعی پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک پیج پر ہیں یا پھر کچھ اور چل رہا ہے یہاں پہ. شاہدہ بی بی کیسی ہیں آپ، خیریت سے؟ خیریت. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں گھوم رہی ہیں آپ؟ بالکل آپ کے وعدے کے مطابق اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے، لیکن کی میٹنگ کی، پارلیمانی میٹنگ میں چلی گئے اور ابھی سیشن آن کال ہے. تو بس یہ صورتحال ہے. دوسری اسلام آباد کے راستوں جو بندش ہے تو اس کے ہم بھی سفر ہیں. ایک طرف میٹنگ، دوسری طرف جب جاتے ہیں سیشن، پھر حکومت کی ارجنسی، ترامیم، اور یہ ساری صورتحال ہے جو ایک کیفیت ہے. اللہ رحم کرے اس ملک پہ کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں اور یہ پارلیمنٹ ہو. جی اچھا، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ لوگ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے، یا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کل عمران خان سے ملاقات کر لیں پی ٹی آئی والے تو پھر کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں گے؟ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی؟ جی بالکل، ابھی تک ہماری جو بالکل پارلیمانی میٹنگ کی صورتحال ہے ایگزیکٹلی یہی بات ہے، اور یہ طے شدہ بات تھی. کل کے جو کنسنسس ہو رہے تھے پارلیمانی لیڈرز کے، خاص کر ایک تو کمیٹی ہے، اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، اپنا طریقہ کار ہے جو کہ 1 by 1 کلوزز کو دیکھتے ہیں، اور ایک ہے پارلیمانی لیڈرشپ کہ وہ فائنل راؤنڈ جو ہے وہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے. اب کل کی جو معلومات ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں گے اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو فائنلی عمران خان صاحب اپنے تحریک انصاف ان سے ملے گی، اور ان کی کمٹمنٹ بھی یہاں تک سننے میں ہے کہ کمٹ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے بھی کہ وہ آگے اس کو آگے لے کے جائیں گے. کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ چونکہ بینگ اپوزیشن ممبر ہمارا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ تبھی سپریم ہوگی جس میں حکومت کے ساتھ تمام اپوزیشن جو ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اور یہی صورتحال تھی کہ پی ٹی آئی کے جو ممبر کے ساتھ جو کمیٹی میٹنگز ہوئی ہیں پارلیمانی جماعتوں کی، تو اس میں بھی یہی تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے. اب فائنل وہاں سے جب بات آئے گی تو تب یہ صورتحال ہم کہہ سکیں گے کہ اب یہ ایک چیز فائنل ہے. ابھی تک جو کچھ اس مسودے کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں اجلاس میں پیش کیا جا رہا ہے یا حتمی ہے، یہ قبل از وقت ہے. حتمی فیصلہ اس کو ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ اس میں باقاعدہ لا منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں
ایسے ہیں کہ ابھی اس پہ خاص کر ہماری JUI کا بھی جو اوورسیز الیکشن کا حق کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ابھی کچھ ٹیکنیکلٹیز کے سامنے ہم تفصیلات دیں گے. ابھی اس پہ فائنل ہم نے اس کو نہیں ویٹو کیا کہ یہ چیز ہو. اب اس مسودے میں نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ سے کریں گے. تو جب تک ایک فائنل صورتحال کنسنسس سے پارلیمانی لیڈرشپ سے نہیں آتی تو ہمارا ذاتی موقف نہیں بلکہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ چیز ابھی اس تاثر کو نہ لیا جائے کہ یہ فائنل ہے. ابھی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ مختلف طریقوں سے جو پے در پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس طرح تاثر نہ دیا جائے، ورنہ جو یہ ٹائم لیا گیا ہے کنسنسس کے لیے تمام ایکسرسائز جو ہے وہ پھر نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی جب تک کہ ہمارے مولانا صاحب فائنل اس پہ ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہے کہ ابھی یہ نہیں ہے. اوکے، سو اگر میں اس کو سم اپ کروں آپ کی ساری گفتگو کو، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک کوئی چیز مولانا صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کی. ٹھیک ہے، بالکل. کامنالٹیز کچھ چیزوں کے جو مسودے میں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ اب یہ کیبنٹ اس کو دیکھے گی خاص کر اس چیز پہ، وہ فائنل ابھی نہیں ہو. ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں کی مولانا صاحب نے، نہ مولانا صاحب نے ہاں کی ہے نہ کی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور آپ کی ریزرویشنز ہیں وین اٹ کمز ٹو لائک جو اوورسیز پاکستانی جو ہے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس میں کیا اس میں شکیں ہونی چاہیے، کیا اس میں ifs and buts ہونے چاہیے، وہ ابھی آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیے. وہ نہیں کیا بالکل. اور اب تک صرف یہی ہے کہ جو جوڈیشیل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، بینچ بنانے کی ہے، اس پہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ایگری ہیں، تو اس پہ ہم بھی ایگری تھی. ابھی تک یہ ایگریمنٹ ہے. باقی چیزیں جو ہیں ابھی وہی بات میں کہوں گی کہ ابھی اتنا فائنل اس کو نہ سمجھا جائے ہماری طرف. تو اگر میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں، مجھے اس کو کریکٹ کر دیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل یہ PTI والے جا کے عمران خان سے ملیں گے اور وہ جو آگے سے انسٹرکشن دیں گے اس کے مطابق اگر چلا جائے گا تو پھر وہ آپ پھر اپنا کوئی ماڈس اپرینڈی ایوالو کر سکیں گے. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل. ہم کہتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے اپنی لیڈرشپ سے بات کر لیں. اور اس میں ایک اور بات کہ جو پارلیمانی لیڈرز کی ملاقات میں بات طے ہوئی تھی تو اس میں یہ بھی سجیشن تھی جس پہ سب نے ایگری کیا تھا کہ اس کے لائر فورمز کے سامنے بھی یہ تجاویز رکھ لیے جائیں، کیونکہ آگے جوڈیشری ریفارم جو ہے واسطہ ان کا ہی ہوتا ہے، پریکٹسز وہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ مشاورت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ جو باقی پارٹیوں نے بھی اس چیز کو ایگری کیا اور ابھی اس سے پہلے اگر یہ اجلاس میں اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو پھر تو وہ وعدہ ایفا نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. بہت شکریہ آپ کا شاہدہ بی بی. امید گل صاحب اور طلحہ جتوئی صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. امید گل صاحب مجھے ذرا عبداللہ گل صاحب سوری آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ساری چیزوں کو اگر سم اپ کیا جائے، جو اس وقت امپریشن مل رہا تھا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ مولانا صاحب، دیٹ از ناٹ ٹرو. شاہدہ بی بی اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی مولانا صاحب نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ nothing has been finalized yet اور ابھی everything is hanging in the air. So where do we go from here جی؟ عبداللہ صاحب. الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو دیکھیں ہو جو رہا ہے وہ نیچرلی پہلی دفعہ گورنمنٹ نے جب کیا ہیپ ہیڈڈلی کیا اور بہت کوئکلی انہوں نے کوشش کیا اور ہوم ورک نہیں کیا تھا. اس میں دیر از نو ادر اوپینین. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حکومت کو اس میں شبکی کا سامنا کرنا پڑا. پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ لیول کے اوپر کہ حکومت کے درمیان میں یہ SCO آ گیا، دیگر آ گیا. حکومت ٹرائیڈ کہ جی مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لے لیں. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے کہا کہ مولانا کے بغیر بھی جو ہے وہ معاملات چل سکتے ہیں اور ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہو چکی ہے. سیاست ہوتی ہے، اس کے اندر اس قسم کے دعوے شاوے چلتے رہتے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے مولانا کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اور کیونکہ میں مولانا کے بہت قریب ہوں اس لیے مجھے ان کے اندازہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 جنوری اور 24 جولائی کا جو مبارک ثانی کیس تھا اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس اور بطور ان کے وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ تمام دینی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اعتراض تھا اور پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ریورس بھی کیا. لیکن
साथ ही साथ यह है कि अवामी सतह के ऊपर मौलाना को जो पजीराई मिली वो इस बुनियाद के ऊपर मिली। अब मौलाना अगर उसी अदलिया को जाके और उसी चीफ जस्टिस के लिए अगर खड़े हो जाते हैं तो ये मौलाना के लिए अवाम के अंदर सपोर्ट लूज करना होगा, ये है उसका बैकग्राउंड। अब मौलाना के अंदर जो पार्टी है वो भी उसके अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनता जा रहा है, जिसका आपने कल ही शाखसाना देख लिया कि कामरान मुर्तजा साहब ने और दीगर ने जो जिस अंदाज में बात की वो बड़ी वाज़ेह थी। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन, आई थिंक देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। तो मौलाना जो है बड़े ज़ीरक आदमी हैं, उनको मालूम है कि बलूचिस्तान और केपी जो है वो उनके लिए दो अहम तरीन जगहें हैं, क्योंकि मौलाना खुद बलूचिस्तान से तो बिलोंग नहीं करते, वो तो केपी से बिलोंग करते हैं, और केपी में अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको कोई फैसिलिटेशन दे सकते हैं, क्योंकि फेडरल के अंदर जो एक ये डिमांड उनकी हमने सुनी थी कि वो कश्मीर कमेटी और दीगर कोई एक आध मिनिस्ट्री के हवाले से बात थी, लेकिन वो तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अगर उनको अवामी सतह के ऊपर कमजोरी आती है तो फिर मौलाना के लिए मुस्तकबिल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही रीजन है कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है, अभी 7:30 बजे बुलाया गया है, हंगामी इजलास तक गया है, तो हुकूमत कोशिश करती रहती है, लेकिन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इस टाइम पे जो मुसव्वदे हैं जितने भी वो मुख्तलिफ हैं। एक मुसव्वदा जो है वो मौलाना का है, एक पीपल पार्टी का है, और फिर विद इन खुद पीपल जो मुस्लिम लीग है उसके अंदर मल्टीपल जो फैक्शंस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। आई गॉट योर पॉइंट, ये ठीक है। तला साहब, सो व्हाई आर देयर लाइक सो मेनी मुसव्वदास हैंगिंग अराउंड, यू नो, इधर जा रहा है मुसव्वदा, उधर जा रहा है एक और है मुसव्वदा, एक इधर एक मुख्तलिफ किस्म के मुसव्वदे यहाँ पे स्पिन कर रहे हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आर दीज ऑल डिसेप्शंस और एक्चुअल मुसव्वदा है ही नहीं किसी के पास, या व्हाट एग्जैक्टली इज देयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बुलाया अपने शो पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि ये मुसव्वदा डिफरेंट क्यों है, मुसव्वदा पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा, जल्दबाजी क्यों है, छुपाया क्यों जा रहा है। वेरी ऑब्वियस, बहुत आसान है इस बात को समझना कि जो मुसव्वदा इस वक्त लेकर बैठे हुए हैं वो शायद मुसव्वदा बना नहीं रहे, और जो मुसव्वदा बना रहे हैं उनके पास फाइनल अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वोट पार्लियामेंट से होना है, और पार्लियामेंट में नंबर गेम कंप्लीट नहीं है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये मुसव्वदा जहां से शुरू हुआ है वहीं पे ही आके खत्म होगा, और अभी तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा था 2 दिन में मुसव्वदा तैयार हो जाएगा, अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो राना साहब, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मुसव्वदा जो बना रहे हैं और इस मुसव्वदे को जिसने एग्जीक्यूट करना है, ये दोनों 2 मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, और इन दोनों को इस वक्त भी एक पेज पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों तो मुसव्वदा बना जरूर रहे हैं, लेकिन इस मुसव्वदे का इम्पैक्ट पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे होगा, और अगर वो 25 करोड़ लोगों के साथ वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पेज पे ना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी पाकिस्तान को आने वाले वक्त में। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी, ठीक है। बट देन अगेन इट्स ऑल डिसेप्शन, राइट? सो इट्स अ डिसेप्शन। जितने लीडरान के पास जितने मुसव्वदे हैं अब्दुल्ला साहब, दैट मीन्स कि वो सारे गड़बड़ हैं, एक्चुअल मुसव्वदे नहीं है उनके पास, या है किसी के पास? मौलाना साहब के पास है, क्योंकि आप तो मौलाना साहब के बहुत करीब हैं, मौलाना साहब के पास है मुसव्वदा एक्चुअल? जी नहीं, मौलाना के पास भी एक्चुअल फॉर्म में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना 1 to 100 वो नहीं है उनके पास। उनके पास भी मेरे ख्याल में 85% जो है वो मुसव्वदा है, और वो कुछ डाउटफुल एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, नेचुरली उसके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन राना साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि आज जो मुसव्वदा बनाना चाहते हैं और जो इस बिल को पास कराना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, और पाकिस्तानी कौम को, आम आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इस तमाम तरमीम से जो है वो आम आदमी जो कि लोअर कोर्ट्स के अंदर धक्के खा रहा है उसके हवाले से क्या उसके पास उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लोअर कोर्ट्स में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जी। मैं वेरी तो देखिए ना, फिर इसका मतलब है जो जमहूरियत नाम है जिसमें जमहूर बेसिक अकाई होते हैं उनके लिए क्या है। लेकिन भारत, हम तरमीम की बात कर लेते हैं। देखिए, जो इस टाइम पे है, जो लोग इसके हामी हैं, कल को यही होंगे, आप देख लीजिएगा, आज मेरी बात ऑन रिकॉर्ड ले लें कि कल को यही होंगे जो इसके मुतल्लिक जो है वो एक नई आरा कायम कर रहे होंगे, बता रहे होंगे ये जो कुछ भी किया जा रहा है इसके ऊपर डीप थिंकिंग प्रोसेस कहीं मिसिंग है, और वो जब तक नहीं होगा तब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा। और खुद मैं जैसे कह रहा था कि मुस्लिम लीग के अंदर मल्टीपल जो
تھاٹ پروسیس ہے وہ اس ٹائم پہ جنم لے چکا ہے. اگر مولانا حمایت بھی کر دیں تو ٹرسٹ می دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی ود ان دی کوارٹرز آف مسلم لیگ. مسلم لیگ یا جے یو آئی؟ مسلم لیگ, PMLN. اچھا دی لاہور گروپ اینڈ دی اسلام آباد گروپ. اچھا یہ آپ نے نیا اینگل دیا ہے. ویسے چلیں, دس از اے نیو تھنگ. اچھا چلیں, طلحہ صاحب ایک چیز تو بتائیں, یہاں پہ ود ان پی ٹی آئی دو قسم کے بیانات آ رہے ہیں. گوہر صاحب کہتے ہیں جناب کہ مولانا صاحب اور جو ہے پی ٹی آئی وہ ایک پیج پہ ہیں, بٹ دیٹ از اٹیچ ٹو دا میٹنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن لائک ٹمورو ود عمران خان. اچھا دوسری طرف جناب عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں جناب کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے اختلاف ہے. تو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ود ان پی ٹی آئی؟ یہ بھی وہی چیز چل رہی ہے جیسے عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو گروپس ہیں اسی طرح بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی گروپس جو ہے بالکل واضح ہو کے سامنے آنے شروع ہو گئے یا کیا؟ اگر ہم ایک ٹیم کا کپتان اٹھا کے غائب کر دیں سر تو اس ٹیم کے پاس لیڈر نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس آج کوئی لیڈر نہیں ہے اور وہ اپنے لیڈر سے پچھلے 6-7 دنوں سے 8-10 دنوں سے مل نہیں پائے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کھو سی گئی ہے. ان کے پاس آرڈرز کلیئر نہیں ہے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ آرڈر کہاں سے آئے گا اور کون اس کے اوپر عمل درآمد کرائے گا. ان کے پاس اس وقت بڑی مشکلات ہیں. میری نظر میں رانا صاحب اس وقت رحم کھانا چاہیے, سمپتھائز کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں. یقیناً پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی بھی ایک دور میں ان حالات سے گزری ہے, اور بھی بہت ساری پارٹیز کو کافی مشکل حالات دیکھنے پڑے ہیں, لیکن ہر کوئی باہر چلا جاتا تھا, کوئی ہسپتال چلا جاتا تھا, کوئی گھر کو فارم ہاؤس کو سب جیل بنا لیتا تھا. یہ پہلا پاکستان کا سیاستدان ہے جو نہ باہر جا رہا ہے, نہ بیمار ہو رہا ہے, نہ سب جیل میں جا رہا ہے, گھر میں قید ہو, جیل میں قید ہو گیا ہے, کوئی مل بھی نہیں سکتا اس سے, اس کی وجہ سے باقی قیدیوں کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں. تو پی ٹی آئی اس وقت قابل رحم ہے رانا صاحب, ان حالات میں وہ مقابلہ کر رہے ہیں, وہ منہ دے رہے ہیں سچویشن کو. آئی تھنک دے شوڈ بی گیون سم کریڈٹ فار اٹ, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ان حالات میں کھڑے رہنا, مقابلہ کرتے رہنا, پکڑائیاں دیتے رہنا, بچوں کو غائب کرواتے رہنا, کیونکہ وہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں تو ان کی فیکٹریاں بھی کھل جائیں گی, ان کے بچے جو غائب ہیں وہ واپس بھی آ جائیں گے, جو ایم این ایز ایم پی ایز لاپتہ ہیں وہ ان کا پتہ بھی چل جائے گا. لیکن وہ اپنی لائلٹی نہیں چھوڑ رہے. آج کے دور میں جو میں کہوں گا فتنے کا دور ہے رانا صاحب, جہاں پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. اگر آپ طاقتور ہیں, اف یو ہیو دا آئرن فسٹ یو ول یوز اٹ اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ. تو اس دور کے اندر بھی وہ کھڑے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. لیڈر جیل کے اندر بند ہے, ہاسپٹل نہیں جا رہا, بیمار نہیں ہو رہا, ویل چیئر پہ نہیں آ رہا, پلیٹلیٹس نہیں گر رہے ہیں, لنڈن جانے کی بات نہیں کر رہا, جبکہ لنڈن میں ان کا کتنا بیک اپ ہے. کوئی لنڈن سے آ نہیں رہا ان کو چھڑانے کے لیے. سعودی عرب سے تو آ گئے تھے نواز شریف صاحب کو چھڑانے کے لیے, عمران خان صاحب کے بڑے دوست ہیں, لیکن کوئی ان کو چھڑانے کے لیے آ نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں وہ سیاست کر رہے ہیں, جو ان کی کرنٹ سچویشن ہے, رانا صاحب آپ کو انہیں کریڈٹ دینا چاہیے, سمپتھائز کرنا چاہیے. ان کے 2 دھڑے نہیں ہوں گے, ان کے اندر کم سے کم 20-25 دھڑے ہوں گے, اور بہت آبویس ریزن کی وجہ سے کہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے مولانا صاحب کی. رانا صاحب, مولانا صاحب نے اپنی پوری زندگی پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ دوستی میں گزار دی, وہاں سے جو ملنا تھا ان کو مل گیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے خیبر پختونخوا, جہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کو پولیٹیکل کیمپین چلانے میں تکلیف تھی, وہاں پہ لوکل سپورٹ, لوکل فین فالوئنگ, لوکل ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اگر ان کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, پاکستان تحریک انصاف. اسی لیے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN سے تو مجھے جو ملنا تھا ملتا رہے گا. میری بڑے پرانے رابطے ہیں ان کے ساتھ, واسطے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اب مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہے تاکہ میں کچھ پولیٹیکل گین کر سکوں, کیونکہ اب وہ پولیٹیکل گین نہیں کر پا رہے تھے, اسی علاقے میں چند سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اٹس ٹائم کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں. اسی لیے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, اور وہ ان کو آن بورڈ لے کے چل رہے ہیں کہ یہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کے ساتھ کنسنسس کریٹ کریں, تاکہ ایک تو ان کا اسٹیچر بھی بڑا ہوگا, ان کی سیاست بھی بڑی ہوگی, اور ساتھ ساتھ ملک کی مفاد کے لیے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سیاستدان کچھ کریں. اپنے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں, بہت سارے کیسز کھلوا چکے ہیں دوسروں کے اور اپنے معاف کروا دیے ہیں. اب ملک کا جو حال ہے سر, اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے تھے, شاید ابھی بھی کہہ رہی تھی رستے بند ہیں. کراچی میں ہر جگہ ٹریفک جام ہے. مجھے آپ کے پاس ویڈیو پر ہونا تھا لیکن میں نہیں ہو سکا, آئی ایم سوری. وجہ یہی تھی کہ ٹریفک ہر جگہ ہے. انفراسٹرکچر, ماحول, ایجوکیشن, ہیلتھ, سیکیورٹی, کیا ہے ہمارے پاس وہ جس کے پر ہم کہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ایسی کارکردگی دکھائی کہ دل باغ باغ ہو گیا. ہر سیکٹر میں, ہر سبجیکٹ میں آپ چلے جائیں. پچھلی آئینی ترمیم 9 مہینوں میں, یہ آئینی ترمیم 9 دنوں میں. اس وقت جو سچویشن ہے رانا صاحب, اٹس ویری آبویس. حکومت کی جو محبت ہے
وہ محبت اب حکومت سے محبت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ شاید اب چلی جائے گی. آپ نے بہت تھوڑے دن بچے ہیں اب تو. اور جس سے حکومت کو بڑا خوف ہے وہ طاقت میں آنے والا ہے، جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ اس کو روکا جائے. آج وکلا برادری نے کہہ تو دیا کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹس نکلنا چاہیے. ہائی ٹائم، اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. سیڈلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹس 3 مہینے پہلے نکلا تھا، باقی سب کے نوٹسز 1 مہینے 25 دن پہلے نکل جاتے ہیں. اب 8-9 دن بچے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کا نوٹس نہیں نکل رہا ہے. تو میرے خیال سے جو حکومت کا ون سائیڈڈ لو ہے نا سر، وہ ان کو اب پیچھے سے پیار نہیں دے رہا، ان سے محبت نہیں کر رہا، ان کو لو بیک نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے مجبوری میں یہ آئینی ترمیم جو ہے جلدی جلدی میں پکائی جا رہی ہے. اور جلدی جلدی میں پکانے میں گوشت کچا رہ گیا، پیٹ میں درد ہوگا، عوام الٹی کر کے نکال دیں گے سر اسے. چلیں جی بالکل ٹھیک ہے. بڑی میں نے ڈیٹیل میں جا کے ویسے آپ نے طلعت صاحب اس کو بیان کر دیا. ویری کوئکلی عبداللہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں بڑے پروز اینڈ کونز ہیں، ifs اینڈ بٹس ہیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، لیکن الٹیمیٹلی یہ پاس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کتنے دنوں میں؟ 25 سے پہلے اور یا اس سے بھی پہلے؟ دیکھیں جی 25 سے پہلے بہت مشکل ہو جائے گا. میں پہلے دن سے اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ کیونکہ ٹائم جو ہے نا، دیکھیں گھڑی ان کے پاس ہے اور وقت ان کے پاس ہے، تو اس لیے یہ بڑا ایک ایشو ہے. تو اٹ از رننگ بیہائنڈ مطلب یہ جو ابھی اسکیجول جو ہے اس سے تو دے آر رننگ بیہائنڈ دا ٹائم، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں باقی ساری باتیں ایک منٹ عبداللہ صاحب، دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے آپ مولانا صاحب کے قریب ہیں اور مطلب کہ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ سے پہلے جب ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے ایک بہت بڑی ہستی کی یہاں پہ، اس سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. دیٹس اٹ رائٹ؟ دیکھیں اس میں ایک تو بات بڑی واضح ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیئرویل ڈنر نہیں لیا، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اس کا پلی دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور راز بھی یہ ہے، مطلب ایک قیاس آ رہی ہے کہ اگر وہ فیئرویل ڈنر لے لیتے تو مہر سخت ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اس لیے فیئرویل ڈنر نہیں لیا اینڈ ہی از اسٹل ویٹنگ. یہاں انتظار ہو رہا ہے کہ شاید امینڈمنٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ہو جائے. دیکھیں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں سر، چھوڑے اسی کو سر، وہ تو ہو گیا. آپ عبداللہ صاحب ایک تھوڑا سا یہاں پہ نا ایک بالکل ایسے کٹ مار رہے، جلدی سے بتا دیں، آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم، یس اور نو؟ I believe کہ it is going to be very difficult. اوکے تھینک یو ویری مچ جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے علی محمد صاحب پی ٹی آئی سے، جن کا تعلق ہے. ذرا ایک دفعہ پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی والے اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، یا انتظار کر رہے ہیں کہ کل ان کی جو ملاقات ہے عمران خان سے ہو جائے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. علی محمد خان صاحب خیریت سے؟ بہت شکریہ رحان صاحب، اللہ کا کرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اچھا مجھے بتائیں گے رات کو کیا آپ نے مولانا صاحب کو دکھایا جا کے، کیا ان کو سنایا، کیا بات کی ان سے کہ رات کو مولانا صاحب جناب بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے رات کو 12 بجے پریس کانفرنس کر دی انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے؟ چکر کیا چلایا آپ نے؟ دیکھیں ایک ہی نقطہ ہے جس پہ ہمارا ان کا ارتکاز ہے، ہم اس پہ کھٹے ہیں، مرتکز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم آرگینک طریقے سے ہونی چاہیے. کسی بھی صورت میں جو بھی ترامیم ہو، کسی بھی صورت میں وفاداریاں تبدیل کر کے اور اس میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈائیلاگ کے لیے انگیج کیا ہے اسپیشل کمیٹی میں، تو یا پھر آپ ڈائیلاگ کر لیں یا پھر آپ کر لیں. دونوں کام اکٹھے تو نہیں ہو سکتے کہ آپ نے بلیک میل بھی کرنا ہے، آپ نے ہر طرح سے زور زبردستی بھی کرنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو صاحبہ جو زین قریشی صاحب کی وائف ہیں، ہماری بہن، ان کو جس طرح اٹھایا گیا، جس طرح ان کو مسنگ کیا گیا اور پھر سب کے شور مچانے پہ ان کو لایا گیا. تو یہ چیزیں یا پھر آپ گفتگو کر لیں. تو ان چیزوں پہ، اور دیکھیں جو آئینی ترامیم ہیں، ان آئینی ترامیم کا تو واضح ایک مقصد ہے کہ تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے، 8 فروری کے الیکشن کی انویسٹیگیشن نہ ہو. ان ساری چیزوں کے تناظر میں میرے خیال میں یہ کافی سارے نکات ہیں جس پہ ہم اور مولانا صاحب یکجا ہوئے. تو ایک بات ذرا سمجھائیں، کیونکہ آپ لوگوں کا رابطہ ہے مولانا صاحب سے، مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوتی ہے اور آپ کے اتنے پرانے مسئلے مسائل، یعنی کہ 13-14 سال کے مسئلے مسائل، آئس بریکنگ ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، سارا سلسلہ چلتا رہا. تو کیا اس وقت مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک چیز تو اپنی منوا لی، ٹھیک ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کہا جناب کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوں گی
کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیں, یا اس طرح کی باتیں جو ہیں کسی حد تک مولانا صاحب کی مانی گئیں. سو اب مولانا صاحب بالکل آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یا یہ جو سٹینس آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ لوگوں کو جس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ ہو تو پھر ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں وہ سینیریو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن ٹیبل ہو ساری چیزیں, اس دن آپ لوگ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ 2-4 لوگ صرف اسمبلی میں ہوں گے اور باقی لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کی اسمبلی میں, یا کیا؟ ہاؤ شوڈ آئی ٹیک اٹ؟ میرے خیال میں مولانا صاحب نے سٹینڈ لے لیا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے. نہ ان کو ہٹنا چاہیے نہ وہ ہٹ رہے ہیں. کیا مولانا صاحب جو نیگوسیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں, یا کیا مطلب کہ اب میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں, بائیکاٹ کا تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ اس پہ کتنے حد تک آگے جاتے ہیں. لیکن جو دیکھیں, میری بات سنیے, میں اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی غلط کام آپ اگر صحیح طریقے سے بھی کریں تو وہ غلط صحیح نہیں ہو جاتا, اور کوئی بھی صحیح کام آپ غلط طریقے سے نہیں کر سکتے. آئینی ترامیم ایک صحیح کام ہے, ایک اچھا کام ہے اگر وہ عوام کے, ملک کے مفاد میں ہو. لیکن اگر آپ نے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے راستے سے ایک جو روڑا ہے, ایک جو دیوار ہے, اس کو ہٹایا جائے, اور وہ ہے آخری چٹان اس سارے رولے میں, اس سارے فسانے میں, وہ سپریم کورٹ. کہ ہم نے کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو ملیا میٹ کرنا ہے, اس کو اپنے اس راستے سے ہٹانا ہے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری, تو نہ رہے چیف جسٹس اور نہ ہو امکان سو موٹو کا, اور نہ ہو امکان 8 فروری کے الیکشن کی انویسٹیگیشن کا. اس کے لیے ساری آئینی ترامیم کا یہ ٹول جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. اب مولانا صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے, ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. اب اس دھاندلی کو انویسٹیگیٹ کس نے کرنا ہے؟ نہ رانا مبشر نے کرنا ہے, نہ علی محمد نے کرنا ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے آنے والے ہیں جن سے ان کو ڈر ہے کہ وہ کوئی انصاف نہ کر دیں. اب اس ایک شخص کو روکنے کے لیے پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے. اتنا سا فسانہ ہے. اچھا چلیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ جب جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس اور وہاں پہ جا کے جس طرح آپ کو وہاں سے اشارہ ملے گا یا جو ان کی ہدایات ہوں گی عمران خان کی, اس کے مطابق آپ آگے چلیں گے. سو آپ لوگوں نے, چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہوگی, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا, لیکن ایک الگ چیز ہے وہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو پہلے بھی پوچھی اس کا مجھے آپ نے جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن, ووٹنگ والے دن, کیا پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں موجود ہوگی, یا اس کے 3-4 لوگ صرف موجود ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اندر اور باقی سب لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے پی ٹی آئی والے؟ اور یہ 2 چیزیں پہلے مجھے کلیریفائی کر دیں تاکہ میں پھر آگے چل سکوں. دیکھیں, فی الحال تو 5 اشخاص ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں. اس میں ایک آپ کا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہے, دوسرے چیئرمین بیرسٹر گور ہیں, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں, اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب ملتان سے, اور سنی اتحاد کونسل کے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب. فی الحال تو ہم ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں. اچھا, نیشنل اسمبلی میں آپ لوگ ہوں گے جو لوگ ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں, جس میں ڈوگر صاحب ہیں, آپ ہیں, گوہر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, آپ لوگ بھی ہوں گے, علی صاحب آپ بھی ہوں گے, اور آپ لوگ وہاں پہ ہوں گے موجود جس دن ووٹنگ ہوگی. باقی پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہوں گے. دس از واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ ابھی تک یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے؟ فی الحال یہ فیصلہ ہے. اس میں کوئی ترمیم چینج ہو سکتی ہے, ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے. کل عمران خان صاحب کا کیس بھی ہے, ہوپ فلی 19 تاریخ ہمیں بتایا گیا تھا کل خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی آگے کا بھی لائحہ عمل ملے گا. فی الحال حکومت کے پاس نمبر نہیں ہے, اور وہ اس وقت خریداری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مارکیٹ میں مال شارٹ ہے, لیکن وہ زبردستی مال کو مارکیٹ میں نکالنا چاہتے ہیں. مال انکاری ہے. علی صاحب ایک مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, میں بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. جی علی صاحب, کل آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو رہی ہے؟ جی کل انشاءاللہ ہم خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے وکلاء اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ ہم جائیں. ابھی تک 3 اکتوبر کے بعد ہمارا ان سے رابطہ انہوں نے کاٹ دیا ہے, اور یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹر تک کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا. میں حیران ہوں کہ ایک شخص سے ایک 400 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں, ایک شخص جو جیل میں ہے, اس سے یہ پورا نظام کیوں اتنا ڈر رہا ہے. کل آپ کی ملاقات ہوگی عمران خان سے, اور پھر آپ جناب یہ سارا جو آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جو بھی انہوں نے ہدایات دینی ہے وہ دیں گے, پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں گے, ایسا ہی ہے نا جی؟ انشاءاللہ.
ابھی تک آپ لوگوں نے کیا انپٹ دی ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں؟ کیونکہ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا بھی ایک بندہ تھا اور ادھر سے JUI کا بھی ایک بندہ تھا, کامران مرتضیٰ بھی تھے سینٹر. آپ لوگ بیٹھ کے برین سٹارمنگ کر رہے تھے اور ایک ایک شک پہ, ایک ایک کلاس پہ آپ لوگ برین سٹارمنگ کر رہے تھے. ابھی تک آپ لوگوں نے کیا ایسی انپٹ دی ہے جو شیئر کی ہے آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ, یا شیئر کرنا چاہیں آج آپ یہاں پہ, وہ کیا ایسی انپٹ ہے, کیا ایسی کلاز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں, یہ آئینی ترامیم کا جو ان کو روگ پڑا ہے, جو ان کو اچانک رات کے پچھلے پہر آئینی ترامیم کرنے کا دورہ پڑا ہے, اس پورے نظام کو بشمول حکومت یا حکومت کو کہیں اور سے دورہ پڑا ہے, جو بھی ہوا ہے یا ان کو دورہ کرایا گیا ہے, ہوا کچھ نہیں ہے. کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی آئینی ترامیم کچھ نہیں ہے. صرف ایک مقصد ہے, کسی بھی طریقے سے اس سپریم کورٹ کو کمزور کیا جائے, چاہے وہ آئینی عدالت بنا کے ہو, چاہے وہ چیف جسٹس کے انتخاب کو کمزور کر کے ہو. یعنی کہ یہ جو ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا انتخاب اب حکومتی جماعت کرے گی. کیا آپ نے یہ انپٹ دی ہے کہ جناب چیف جسٹس کا جو انتخاب ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو؟ کیا انپٹ کیا دی ہے آپ نے؟ انپٹ یہ ہے کہ پرانا طریقہ ٹھیک ہے, سینیورٹی, سینئر موسٹ آدمی کو چیف جسٹس بننا چاہیے. اگر آپ اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا انتخاب حکومت کی مرضی سے ہوگا اور وزیر اعظم پاکستان کے انپٹ سے ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو حکومت وقت کے سامنے سبسروینٹ یعنی سرنگوں کرنا چاہتے ہیں. آپ تو آئین کے ٹرائکوٹمی آف پاورز کو, بنیادی جو انگلش میں لیگل ٹرم ہے گرون نارم, جو بنیاد ہے, اس کو ہلانے جا رہے ہیں. اگر ملک کا چیف جسٹس وزیر اعظم کی مرضی سے لگے گا, آپ مجھے بتائیں پھر انصاف کیسے ہوگا؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے انپٹ دی ہے مولانا صاحب کی ٹیم کے ساتھ مل کے بیٹھ کے, وہ یہ ہے کہ جناب جو پرانا طریقہ کار تھا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا چیف جسٹس وہی بنے گا, جو نیا طریقہ کار ہے آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں, یہ بات ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نیا طریقہ کار تو حملہ ہے نا. آپ لوگوں نے کوئی کسی اور چیز پہ اپنی ریزرویشن شو کی, جیسے سپوزڈلی ابھی نئی جو آپ کی ریزرو سیٹس ہے یا مائنورٹی سیٹس ہے, اس پہ اگر کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے ابھی کسی وقت بھی, آج یا کل, تو اس پہ ہاؤ ول یو گائز گونا ٹیک اٹ؟ کیونکہ اس میں اگر چینجز آ جاتی ہے لاء میں اور آپ کے کئی لوگ ریزرو سیٹس والے جو ہے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف جا کے ووٹ ڈال لیتے ہیں, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ریزرو سیٹس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے, اور تحریک انصاف کے حق میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو آزاد ارکان جن کو کہا جاتا ہے وہ تحریک انصاف کے ممبر تھے, ان کے ووٹ سے پاس ہوئے ہیں, ان کو کنسیڈر تحریک انصاف کا کیا جاتا ہے, ان کو آئین کے طور پہ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ PTI میں تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں, جس پہ ہم نے اپنے سب ایفیڈیوٹس جمع کیے ہیں. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل کرے, ان ایفیڈیوٹس کو تسلیم کرے, ان ممبران کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کرے اور ریزرو سیٹس تحریک انصاف کو دے جو ان کا حق ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر لے اور اس کے بعد حکومت جا کے قانون سازی کر کے اس فیصلے کو ریورس کر دے. آپ آگے کے لیے تو قانون سازی کر سکتے ہیں, پچھلے عمل کو ریورس تب تک نہیں کر سکتے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس سے ملک و قوم کا کوئی بہت بڑا مفاد, کوئی جنگ ہو رہی ہے جس کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے, کوئی بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے, صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ سیٹیں چاہیے جس سے آپ آئینی ترامیم پاس کریں. آپ نے لا میکنگ کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی ریورس کر دو, یعنی یہ تو آپ نے عجیب بنیاد ڈالی. کل کو کبھی بھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی بھی حکومت کے خلاف آئے, آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کل کو اجلاس بنائیں, وہ قانون ہی بدل دیں تاکہ نہ قانون رہے اور نہ آپ کے خلاف فیصلہ قائم رہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو زائل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اگر آپ قانون سازیاں کریں گے تو یہ بنیادی طور پہ آپ پارلیمان اور سپریم کورٹ اور حکومت اور سپریم کورٹ کو آپس میں آمنے سامنے لا رہے ہیں. پرانا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس پہ عمل درآمد کیا جائے, اور اگر نیا قانون نئی امینڈمنٹ جو ہے, نیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اگر پاس ہو بھی جاتی ہے تو اس میں جناب اس کی امپلیمنٹیشن اس دن سے ہو جس دن سے وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. بالکل جی, وہ آگے کے لیے آپ کر سکتے ہیں, پیچھے کے لیے تو نہیں کر سکتے. احتجاج کیا کریں گے آپ احتجاج کیا کریں گے؟ بتائیے, آپ مجھے ایک بات بتائیے. مجھے ایک بات پوچھنی ہے, مجھے احتجاج ویری کوئکلی, علی صاحب ویری کوئکلی, سوری آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, ویری کوئکلی مجھے بتائیے, احتجاج کی آپ نے بات کی, احتجاج کریں گے, لوگ تو احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں, عوام ووٹر سپورٹر آپ کا تو احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کے لیڈران آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
ECO پہ ہم نے تھوڑا سا احتیاط کیا. ECO پہ 15 اکتوبر کو ہم نے کال واپس لی ملک کی خاطر. اب جب دوبارہ کال دیں گے ڈی چوک کی تمام لیڈرشپ وہاں پہ موجود SCO کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شنگھائی کوآپریشن کا جو آرگنائزیشن کا اجلاس تھا اس کے لیے 15 اکتوبر کی کال واپس لی تھی. ادروائز اس سے پہلے 4 اکتوبر کو ڈی چوک کا کہا تھا اور گنڈاپور ڈی چوک پہ موجود تھا. اچھا، اب آپ مزید احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ احتجاج کریں گے. آپ لوگ، آپ کے کتنے لوگ ڈی چوک میں ہمارا پرانا بسیرا رہا ہے. 124 دن گزارے ہیں، 126 دن گزارے ہیں اور ابھی تو دوبارہ راستہ دیکھ لیا. ابھی دوبارہ راستہ دیکھ لیں، اسی لیے وہاں پہ آپ کو جانے نہیں دیا جاتا. خیر، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے جناب، اور آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.